اس کا فائدہ ہم اور آپ کو ہے۔ تاکہ اے انسان تو اس کام کو کرو گے، تو اگر شراب پیو گے تجھے نقصان ہے، تو اگر ربا کرو گے تجھے نقصان ہے، تو اگر فساد کرو گے، تو اگر ظلم کرو گے تو تجھے ہی نقصان ہے، مجھ خدا کو کوئی نقصان نہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ سے جب بتایا جاتا ہے خدا جب کسی کام کو کرنے کو کہتا ہے، یا خدا کے کلن ایکشنز، خدا کے جتنے بھی فعل ہیں، جتنے بھی کام ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آیا خدا خود کو کامل کرنا ہے؟ مثلا آپ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کا ایم ہے کہ کیونکہ مجھ میں کمی ہے، کمی کو دور کرنا ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں، اس لیے میں یا ایکسرسائز کیوں کرتا ہے ایک شخص؟ اور اپنے باڈی میں موجود کمیوں کو دور کرنے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو اس دنیا پر انسانوں کے کام کا مقصد کیا ہے؟ خود کی کمیوں کو برطرف کرنا ہے، ایسے ہی ہے صحیح سان۔ لیکن کیا خدا کا بھی مقصد ایسا ہی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ خدا کے کام کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ کو سعادت کی طرف لے جانا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس میں کوئی کمی ہو کہ جس کی بنا پر اس کو پورا کرنا ہو، ایسا نہیں ہے۔ خدا کے کام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کو پورا کرے، ہم اور آپ کو سعادت کی طرف، ہم اور آپ کو ہدایت کی طرف لے جائے۔ لہٰذا خدا اگر یہاں کہہ رہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ خدا اور رسول سے آگے نہ جانا، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور تقوی خدا اختیار کرو، وان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک خدا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ انسان خدا اور رسول کی بات سے آگے کب جاتا ہے؟ کیوں خدا اور رسول سے خود کو آگے لے جاتا ہے؟ کب جاتا ہوں؟ احسن، انسان یا تو غرور اور تکبر میں مبتلا ہوگا، جب انسان غرور اور تکبر اور ایگو کا شکار ہو جائے گا تو وہ خدا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کی جگہ خود خدا ہے، اب وہ خود خدا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا رسول کی جگہ اپنے کو بٹھایا ہے، جب وہ اپنے کو بٹھائے گا تو کسی بات نہیں سنے، ایک تکبر کی بنا پر۔ دوسرا کیا ہے؟ خواہشات کی بنا پر۔ انسان جب اپنے نفس پرستی میں آ جائے گا، ہر چیز اپنے لیے چاہنا شروع کرے گا، تو اب اس کے لیے کوئی نہیں ہے کہ کون روک رہا ہے، خدا روک رہا ہے، رسول روک رہا ہے، ان کے والدین روک رہا ہے، اس کے کیا طالب علم روک رہا ہے، دوست روک رہا ہے، اس کے لیے کوئی مہم نہیں۔ کبھی کبھی کیا ہے، انسان کو غلط انفارمیشن، غلط تعلیمات کی بنا پر انسان خدا اور رسول سے آگے بڑھتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ انسان جہل کی بنا پر، دوسرے معنی میں ہم اور آپ کے جہل اور نادانی کی بنا پر انسان کیا کرتا ہے؟ خدا اور رسول سے آگے چلا جاتا ہے۔ جب خدا اور رسول سے آگے چلا جاتا ہے، اور آج کل جو ہم اور آپ کو مشکلات جو نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ اکثر جو آج کل ہم اور آپ کو خدا اور رسول سے دور کرنے کے لیے جو وسائل اور اسباب پیدا ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب تبلیغات ہے، وہ سب ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ آج کل کے جسے کہتے ہیں جنگ نرم، سافٹ وار۔ آج تک دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے، کیوں؟ معلوم تھا کہ یہ دشمن کھڑے ہیں اور ہم اس کو مار سکتے ہیں، لیکن ابھی سافٹ وار جب ان لوگوں نے شروع کیا، اس میں اب پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کون ہمارا دشمن، ہم میں سے کون ہمارا دوست ہے۔ کیوں؟ اب ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم نہیں جائیں گے ان سے لڑنے، اب ہم جنگ جسمانی نہیں کریں گے، اب ہم توپ کی جنگ نہیں کریں گے، اب ہم پسٹول کے ذریعے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ اب ہم جو جنگ کریں گے وہ جنگ کیا ہے؟ اب ہم اعتقادات کی جنگ کریں گے، فکری جنگ کریں گے، جس کو رہبر معظم کیا فرماتے ہیں؟ جنگ نرم ہے۔ اب جو دشمنوں پہ جو حملہ ہے، جو مسلمانوں کے اوپر جو حملہ ہے وہ جنگ نرم ہے۔ اس جنگ نرم کے لیے جواب کیا ہے؟ ہم اور آپ کو بھی جنگ نرم چھیڑنا ہوگا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے، مسلمانوں کو خدا اور رسول سے آگے لے جانا ہے۔ کیوں؟ لا تقدموا اللہ ورسول، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ خدا اور رسول سے آگے نہ جاؤ، یہ خدا اور رسول کا حکم ہے کہ مسلمان خدا اور رسول کی باتوں کا لبیک کہے، لیکن دشمن کیا کرے گا؟ اب نہیں، خدا اور رسول کی باتوں سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ آگے جانا ہے، یا خدا اور رسول کی بات کو مانوانا ہی نہیں۔ لہذا اتحاد بین المسلمین کا نعرہ کیوں لگا کہ ہم سارے سنی شیعہ ہیں، ہمیں متحد رہنی چاہیے، کیونکہ حکم خدا تھا، ٹھیک ہے؟ جب حکم خدا تھا تو اس کو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ عملی میدان میں دکھائیں گے، لیکن دشمنوں نے اسی کو ختم کرنا ہے، اس اتحاد کو ہم مسلمانوں کے درمیان ختم کرنا ہے۔
یہاں صاحب مختلف پروپیگنڈے داعش کے نام پر القاعدہ کے نام پر مختلف اس طرح کے گروپس یہ لوگ وجود میں لاتے ہیں تاکہ ہم اور آپ اس اصل مقصد جس کے لیے خدا اور رسول ہم مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ متحد رہو تاکہ دوسروں تک اتحاد کے پیغام کو پہنچا سکو، ہم اور آپ پہلے ہی اپنے آپ مسلمان آپس میں کبھی پارٹی کے نام پر، کبھی سنی شیعہ کے نام پر، کبھی مختلف فرق اور مذاہب کے نام پر اختلاف میں رہیں گے تو وہ حقیقی مقصد جس کے لیے خدا اور رسول ہم کو حکم دے رہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو جو آج کل جو سخت جنگ ہے وہ ہے جنگ سافٹ وار، اور ہم اور آپ اس جنگ کا ایک پارٹ، اور بالخصوص یونیورسٹی کے لڑکے اس جنگ کا مین فوجی۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ جو یونیورسٹی میں پڑھے لکھے جوانوں ذرا غور کرو، تم لوگ حزب امام زمان کے لشکر ہو۔ تو امام زمان کے لشکر کی کیا ذمہ داری ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو ایک پیسفل امام کے ماننے والے کہتے ہو تو اس امام کا میسج کیا ہے؟ اس امام کا میسج یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا میں عدل و انصاف بر دوں گا، اس بنا میں جو ظلم و جور سے بچ چکی ہے۔ دوسرا، دنیا کے کائنات کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز نہ آ رہی، امن و امان ہوں گے۔ تو اگر ایسا ہے تو ہم اور آپ کس حد تک اس ٹارگیٹ کو، اس ایم کو کے لیے کام کر رہے ہیں، کس حد تک تیار ہے؟ یا صرف لقلقہ زبان سے ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا آئیے، یا اس ٹارگیٹ کے تیار ہے؟ امام کو صرف زبانی شیعہ تو نہیں چاہیے، زبانی عذاب نہیں چاہیے، عملی عذاب چاہیے، ولا ہم اور آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ وہ کام کریں۔ یہاں کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اپنے کو نہ بڑھاؤ آگے، رسول سے آگے اور خدا سے آگے۔ مثلا اس کے لیے یہ تفسیر کے مالک کچھ مثالیں لائے ہوئے انہوں نے کہ کہاں کہاں مسلمانوں نے رسول سے سبقت کی، رسول سے آگے نکل گئے، رسول کے فرمان اور خدا کے فرمان پر آگے گئے۔ ایک دفعہ عید ضحیٰ کا موقع تھا، کچھ مسلمانوں نے قربانی رسول سے پہلے دے دی، رسول سے پہلے قربانی دے دی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ایک جگہ ماہ مبارک رمضان کی چاند ابھی دکھائی نہیں دی، کچھ مسلمانوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ آیت ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ۔ ایک دفعہ ایک امام نے کسی کو دعا سکھائی کہ یا مقلب القلوب، جب وہ دعا کرنے لگا تو اس نے یا مقلب القلوب والابصار، اس نے والابصار، ابصار کلمہ ابصار کو اضافہ کیا، تو امام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یا مقلب القلوب سکھایا تھا، والابصار کا کلمہ ٹھیک ہے لیکن میں نے تمہیں نہیں سکھایا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، آپ یہ نہ جاؤ۔ ایک مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام نے مسیح مصداق یہاں اس آیت کے ایک دفعہ کچھ مسلمانوں کو بھیجا کفار کے قریے میں کہ جا کے تم لوگ تبلیغ کر کے آئیے۔ راستے میں ان کفاروں نے ان مسلمانوں کو مارا، ان میں سے دو لوگوں کو، یہ دو لوگ جان بچا کے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو راستے میں اس قبیلے کی، جس قبیلے میں یہ لوگ تبلیغ کے لیے گئے تھے، اس قبیلے کے دو فرد کو راستے میں پائے، وہیں پہ ان لوگوں نے ان مسلمانوں نے ان دو نفر کو مار دیا، دراصل کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ جب یہ خبر پیغمبر تک پہنچی تو پیغمبر نے ان کی مذمت کی اور فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، بغیر اجازت کی تم لوگوں نے کیوں مارا؟ ان مثالوں پہ ذرا سے توجہ دیجیے تاکہ ہم اور آپ بھی ان چیزوں کو کیا کر سکیں، سمجھ سکیں۔ مثلا رسول گرامی اسلام کے دور میں متع حلال تھا، متع معلوم ہے نا، ہمارے یہاں ایک شیعوں میں کانسیپٹ ہے متع کے نام سے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مطلب شادی نہیں کر سکتے یا شادی کر چکے ہیں، ان کی بیوی مر چکی ہے یا شوہر مر چکا ہے، پھر اپنی جنسی مشکلات کو تو دور کرنا ہے۔ اس کنڈیشن میں ایسے لوگوں کے لیے متع رکھا گیا، متع کی کانسیپٹ کو رکھا گیا کہ وہ کوئی بال بچے نہیں پال سکتا، اتنے پیسے نہیں ہیں، اب لیکن جنسی ضرورت کو پورا کر لیتا کہ فتنہ فساد اختلافات جامعے میں زیادہ برپا نہ ہو، جنسی مشکلات کا شکار نہ ہو، اس لیے یہ سب ہے۔ تو رسول کے زمانے میں متع حلال، لیکن خلیفہ سوم نے اس کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، آگے نہ جاؤ، آگے
نہ بڑھو خدا رسول سے. یا ہجرت کے 8ویں سال پیغمبر گرامی اسلام جب حکومت بنا چکے اور اب طاقت میں آ چکے, فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں. جب فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ لوگ روزے تھے, پیغمبر گرامی اسلام, تو پیغمبر گرامی اسلام نے روزہ اپنا توڑا. سفر میں روزہ جائز نہیں. پیغمبر نے روزہ توڑا لیکن ان کچھ مسلمانوں نے نہ روزہ نہیں توڑا, افطار نہیں کی. تو پیغمبر گرامی اسلام نے کہا, پیغمبر گرامی اسلام نے یہ آیت تکرار کی, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, کے آگے نہ بڑھو, کرو بس. یہ سب مصداق ہیں. اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری امتوں میں بھی, سابق امتوں میں بھی اس امت کے ماننے والے اپنے زمان کے رسول سے آگے بڑھے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے, حضرت عیسیٰ درحال کہ اپنے خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, مناجات کیا کرتے تھے, لیکن حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خود خدا مانا, حضرت مریم کو خود خدا تسلیم کیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ مثال. آج ہم اور آپ غور کریں, ہم اور آپ اگر نماز نہ پڑھیں, ہم اور آپ اگر اپنے وجوہات شرعی کو انجام نہ دیں, وہ جو چیز خدا نے ہم اور آپ پر واجب کی ہے, وہ جو چیز جو خدا اور آپ نے ہم پر حرام کی ہے, ان کو انجام نہ دیں, تو ہم اور آپ کی اس آیت کی مثال ہے, یعنی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. چونکہ قرآن کا حکم صرف اس دور کے مسلمانوں سے تو نہیں ہے نا, ٹھیک نازل ہوئی ایک زمانے میں, لیکن اس کا مخاطب قیامت تک کے لوگ ہیں. ہم اور آپ بھی اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس زمانے کے لوگوں کے پیغمبر نے نماز نہ پڑھنے پر یا کسی کو خود کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرنے کا مذمت کی ہے, تو آج ہم اور آپ اگر نماز نہ پڑھیں, زکوٰۃ نہ دیں, روزہ نہ رکھیں, یا بہت سی واجبات انجام نہ دیں, تو اس میں پیغمبر گرامی اسلام یا دور کے امام زمان ہم اور آپ پر ناراض نہیں ہوں, ضرور ناراض ہوں, اور ناراضی کے ساتھ. کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ واضح ہوئی, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. صلوات علی محمد علیہ لوگوں میں ایجاد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں, کس بنا پہ وجود میں آتی ہے؟ کیوں ہم خدا اور رسول کی باتوں پہ لبیک نہیں کہتے, کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, یا بہت سے وجوہات شرعی حرام اور حلال یا جائز اور ناجائز کی رعایت نہیں کرتے. دو, ایک تو مخالفت کی بنا پر, دوسرے سستی اور کاہلی کی بنا. یقین ہے ہم اور آپ کو کہ نماز میرے اوپر واجب ہے, روزہ میرے اوپر واجب ہے, نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, ہاں, گمراہ کن الفاظ اور گمراہ کن اسٹیٹمنٹ کا پڑھنا حرام ہے, سب پتہ ہے, لیکن کبھی سستی کی بنا پر, کبھی مخالفت کی بنا پر ہم اور آپ یہ کام کر جاتے ہیں. پیغمبر گرامی اسلام نے آخری دور میں ایک لشکر بنایا اور اس کو کفار کے مقابلے میں بھیجا, لیکن ایک جوان کو اس کا سربراہ بنایا, ایک جوان کو, اسامہ اس کا نام تھا. جب اس جوان کو اس کا سردار بنا کے بھیجا تو بہت سے بزرگ اس دور کے تھے, انہوں نے مخالفت کی. کس بنا پر؟ یہ جوان ہیں, ان کو کیا پتا ہوگا, ہمیں پیغمبر نے بتایا, پیغمبر کے سے مخالفت کی بنا پر لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا جنگ عہد, مسلمانوں جو جنگ عہد میں شکست پائی, کس بنا پر؟ پیغمبر نے ان کو ایک مرحلے پہ کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر, میں یہاں سے دشمن آ سکتا ہے, اور مال غنیمت کے لالچ میں آ کے پیغمبر کی بات کو انہوں نے چھوڑ دی, جس بنا پر یہ لوگ شکست پائے. اور حضرت حمزہ جیسے باعظیم مجاہد اس جنگ میں شہادت کر پائے. کیوں؟ سستی کی بنا پر اور مخالفت حکم کی بنا پر, پیغمبر کے حکم کی مخالفت. قرآن مجید اس جنگ عہد کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 علتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس جنگ کی شکست کی 3 وجہ تھی. کہا کیا؟ ایک تو سستی, دوسرا اختلاف, اور فرمان رسول کا حلقہ سا. کہتے ہیں کہ حتی اذا فشلتم تنازعتم فی امر اللہ واصلتم, آپ لوگوں نے سستی کی, اپنے آپ کو سستی میں ڈالا. یا دوسرا, آپس میں سمجھا کہ مال غنیمت دوسرے لوگ لے جا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ملے گا. اور تیسرا, رسول کے حکم کو آپ لوگوں نے مخالفت کی. کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں بھی مولا علی علیہ السلام نے مسلمانوں کے امر الہی کی عدم پیروی کی وجہ یہ بتائی, سستی اور کاہلی.
لہٰذا ہم اور آپ ایک دعا ہے فاتح الجنان میں، اس میں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے اعمال، تم نے جو ہم اور آپ کو حکم جو دیے ہیں، کچھ اطاعت کرنے کو کہا ہے، ان میں ہم اور آپ سستی نہ کریں، ہمیں اس میں سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، امر الہی میں سستی نہ کریں۔ پھر ایک ہے واتقوا اللہ، ٹھیک ہے، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے۔ نیکسٹ ہے، یہاں پہ مراد سارے لوگ نہیں ہے، ایمان والے مراد۔ دوسرا، ایمان لانے والوں سے، الحمدللہ ہم اور آپ بھی مومن ہیں، ہم اور آپ سے مخاطب ہو، کیا کہا کہ خدا اور رسول کی باتوں سے، خدا اور رسول کے فرمان سے، خدا اور رسول کے حکم سے آگے نہ جاؤ، جو کچھ خدا اور رسول نے آپ لوگوں کو حکم دیے اس کے مطابق چلو۔ ایک آرڈر ہے اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے واتقوا اللہ، دیکھو خدا سے ڈرتے رہو، پرہیز، تقوی، پرہیزگار بنو۔ یہاں پہ ایک چیز ہم لوگوں کے، اور ہم جو بہت سے ترجمے کیے جاتے ہیں، تقوی سے ڈرنے کے معنی ترجمہ کیا جاتا ہے، خدا سے ڈرو۔ خدا ہمارے ماں باپ سے 70 گنا محبت کرنے والا ہے، ہمارا آپ سے کوئی ڈرنے والی چیز تو نہیں ہے نا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ خدا سے ڈرا جاؤ۔ ارحم الراحمین، اس سے رحیم تر کوئی ہے؟ اس سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے کوئی ہے؟ یا راحم شیخ الکبیر، یا رازق طفل الصغیر، وہ خدا جو ہم اور آپ نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، اس وقت ہم اور آپ کو کھانا پینا سکھائے، اور اس دوران جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، نہ چل سکتے نہ پھر سکتے، اس وقت ہم اور آپ پر رحم کرنے والا تھا۔ جہاں بچے چھوڑ دیتے، جہاں بیوی چھوڑ دیتے، جن کے لیے اس نے عمر بھر زندگی بسر کی، وہ جب چھوڑ دیتے وہ تو خدا رحم کرتا ہے۔ اتنے محبت کرنے والے سے آئے ڈرنے والے شے ہیں۔ تو یہ جو خدا سے ڈرتے رہو یا پرہیز کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خوف اس معنی میں نہیں ہے، نیگیٹو معنی میں نہیں ہے، احترام کی بنا پر۔ ہم کسی بزرگ سے ڈرتے ہیں، اس بنا پر نہیں ڈرتے کہ وہ ڈرنے والی شے ہے، اس بنا پر ڈرتے کہ ان کے سامنے عیسائی بے ادبی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو خدا اور رسول سے آگے نہ جاؤ، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتقوا، تقوی خدا کہتے ہیں جب تقوی اختیار کرے گا، خدا ایسے دروازے کھول دیں گے اس کے لیے کہ اسے رزق کے دروازے ایسے کھول دیں گے، اس کا علم بھی نہیں۔ انسان تقوی اختیار کرے، کہتے ہیں اگر تقوی اختیار کرو گے، یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو گے خدا تمہیں علم دے گا۔ تقوی ہی سبب ہے علم حاصل کرنے والے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ ہے کہ خدا جو ہے صرف متقین کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے، اس مطلب تقوی ایک بہت بڑا کنسپٹ ہے، پرہیزگاری، انسان اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اس مثال کو ایسے سمجھے گا، تقوی جب ہم اور آپ کہتے ہیں ڈرانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ سیفٹی کا نام ہے تقوی۔ آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہو بیماریوں سے، ٹھیک ہے، یہ تقوی۔ مثلا مثال دیتے ہیں، ہم اور آپ گاؤں والے ہیں نا، گاؤں میں آپ اور ہم کبھی کبھی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں چاروں طرف سرمم ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، پورے کانٹے ایسے آگے ہوتے ہیں، بیچ سے راستہ ہوتا ہے، اور ہم اور آپ اس راستے کو کراس کرتے ہیں۔ کیسے کراس کرتے ہیں؟ ایسے کراس کرتے ہیں کہ وہ کانٹے ہمارے جسم کو نہ لگے، ہمارے سر کو نہ لگے، ہمارے پیروں میں نہ چھپے، اور ایسے احتیاط کے ساتھ ہم اور آپ گزر جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں تقوی یعنی یہ، اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹے سے، غیبت کے کانٹے سے، حسد کے کانٹے سے، منمانی کے کانٹے سے، اختلافات کے کانٹے سے بچا کے زندگی بسر کرنے کا نام ہے تقوی، سیفٹی کے نام۔ آج ہم اور آپ ٹریفک میں جب راستہ کراس کرتے ہیں، وہاں سے گاڑی نہیں آ رہی، یہاں سے گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقوی اس چیز کا نام ہے۔ تو کیا یہ چیز اگر انسان اپنے اندر ایجاد کرے تو کیا بری چیز ہے؟ اس سے تو انسان بچے گا نا۔ آپ جب چاہے گا یار بھائی مجھے، اگر میں کیوں میرے حافظے میں کیوں میری تعلیمات نہیں رہے، کیوں ذہین نہیں بن رہا ہوں، یہ ذہین کیوں نہیں بن رہا ہوں، سوال جب آپ کریں گے خود بہت تقوی آپ میں آئے گا۔
یہ میں پڑھائی میں سستی کیوں ہو رہا ہوں، یہ جو میں دینی امور میں سستی کیوں کر رہا ہوں، ان میں جب آپ توجہ کریں گے خود بخود آپ میں کیا آ جائے گا، تقویٰ آ جائے گا۔ خلاصہ تقوی کے اسباب جو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ کچھ ہے، اس کو ہمیں ہیڈنگ آپ لوگوں کی خدمت ہے کہ انسان متقی بننا چاہے تو کیا کرے۔ بھائی جب تقوی اتنی مہم ہے، انسان انہیں اپنے ہر کام میں احتیاط کرے۔ ایک ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیتا ہے، آپ اس پہ عمل کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اس پہ عمل کیے بغیر میرے جسم کی سلامتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خدا اس پوری کتاب کو ہم اور آپ کی ہدایت کے لیے جب بیچتا ہے تو اس کتاب میں کچھ نسخے ہیں، انسانوں تم بچنا چاہتے ہو حسد سے، غیبت سے، منمانی سے، قتل سے، جرم کرنے سے، تو تقوی الہی اختیار کرو۔ اب اس تقوی الہی کو کیسے اپنے اندر ایجاد کریں؟ پہلا عامل انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کی یاد کریں، موت کی یاد کریں۔ جب انسان موت کی یاد کرے گا، مرنے کو اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھے گا، تو کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا، کبھی وہ غیبت نہیں کرے گا، کبھی وہ تمام معصیت اور تمام گناہوں سے دور رہے گا، اور نیک کاموں میں کیا کرے گا، اپنے آپ کو مشغول رکھے گا۔ دوسرا، سماج میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بڑھائے۔ جب ہم جامعہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے، وہاں بھی تقوی شروع ہو جائے۔ اور تیسرے، صحیح تربیت حاصل کرے، باتقویٰ دوست احباب انتخاب کرے۔ ان کے ذریعے آپ کیا بن سکتے ہیں؟ ایک متقی انسان بن سکتے ہیں۔ جب ہم اور آپ اپنے اندر ان تقوی کو اختیار کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارے اور آپ کی زندگی واقعی معنی میں ایک بہترین زندگی بنے گی۔ ہم اور آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں ما منا ولہ مقام محمود، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس مقام محمود نہ ہو، جو سعادت پر نہ پہنچا۔ لہذا واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، خدا سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی۔ دیکھو تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اس کا خدا علم رکھتا ہے۔ اگر تم میرے فرمان کے مطابق چل رہے ہو اس کا بھی میں جانتا ہوں، میرے فرمان کی مخالفت بھی کر رہے ہو اس کو میں جانتا ہوں، اور سمیع بصیر۔ دیکھو تو اس راہ میں تو اگر کوئی مناجات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، میں سننے والا بھی ہوں۔ تقوی کی راہ میں، خدا کی راہ میں، خدا مجھے ہدایت دے تو میں سننے والا ہوں، میں تمہاری باتوں کو بھی سنوں گا۔ بس اس مختصر سی آیت میں ہم اور آپ نے آج اس مختصر سے آیت میں آداب اور اخلاق کے حوالے سے یہ سمجھا کہ واقعاً خدا اور رسول کی باتوں سے ہم اور آپ نہ آگے جائیں، نہ خدا اور رسول کی باتوں کو پیچھے رہیں، بلکہ ہمیشہ خدا اور رسول کے باتوں پر عمل کرنے والے رہیں، خدا اور رسول کے فرمان پر لبیک کہنے والے۔ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ